ملاقات خاصی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اثرات اس کے اچھے ہوں۔ بڑی مہربانی۔ آج جو مسئلہ آپ کے ساتھ ہم رکھنے والے ہیں وہ ایک انسانی مسئلہ ہے، ایک ہیومن سفرنگ کا ایک مسئلہ ہے۔ تو میں اس کے اوپر تو کچھ نہیں کہوں گا اس موقع کے اوپر۔ میں آئی ووڈ ریکویسٹ علی محمد خان صاحب جو کہ ہماری پرزنرز کمیٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہیں اور سٹنگ ایم این اے ہیں، تو یہ آپ کو ایک بریف دیں گے۔ اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ کچھ جو لوگ ہیں جو کہ ایکچولی سفر کر رہے ہیں وہ کچھ آپ سے شیئر کریں کچھ اپنے، اور اگر اس کے بعد کوئی سوالات آپ کی طرف سے ہوئے تو اس کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ جواب دے دیں گے۔ علی آپ کے لیے اوور۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ۔ اس وقت ہم ان خاندانوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن کے رشتہ داروں کو 9 مئی کے حوالے سے مختلف کیسز میں ملٹری ٹرائلز میں صعوبتوں کا سامنا ہے۔ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے کہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کے والد، کسی کے شوہر جو ان کے گھروں کے نان نفقہ کمانے والے لوگ تھے، وہ اس وقت زیر حراست ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بطور جماعت تحریک انصاف اور میں بطور وکیل بھی اور تمام وکلاء کی کمیونٹیز جتنے بھی ہیں ان کا تعلق جس بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس بات پہ ایک اتفاق پایا جاتا ہے پورے پاکستان میں کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ سویلینز کو سول کورٹس میں جو عام عدالتیں ہیں وہاں پہ ٹرائل کیا جانا چاہیے تاکہ وہاں پہ ان کو پورا موقع ملے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا، یا حکومت پھر ان کے خلاف جو بھی ثبوت لانا چاہتی ہے۔ لیکن اگر ملٹری کورٹس میں وہ ٹرائل ہوتا ہے تو فطری طور پہ آپ کے پاس انصاف لینے کے وہ تمام ذرائع مفقود ہو جاتے ہیں جو عام عدالتوں میں آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے تحریک انصاف بطور جماعت یہ سمجھتی ہے کہ فوری طور پہ یہ کیسز ملٹری کورٹ سے، جہاں پہ بہت سو کے چل گئے ہیں یہ کیسز، تقریباً ابو ذر صاحب بیٹھے ہیں، بیرسٹر صاحب اور فیملیز بھی بیٹھی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے تقریباً سارے کیسز شاید کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ سول کورٹس میں عام عدالتوں میں ہوتے، اور اب بھی ہم عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا لارجر بینچ بنے۔ آج اس میں کیس تھا، آج فیملیز آئی ہوئی تھیں، پچھلی پیشی پہ بھی آئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ مدعا ہمارا یہ ہے ان فیملیز کا کہ ایک بڑا بینچ بنے جو اس پہ فیصلہ کرے کہ کیا ان فیملیز کا یہ جو پرزنرز ہیں ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں ہونے چاہیے تھے، یہ تو عام عدالتوں میں ہونی چاہیے کیونکہ سویلین ہے۔ دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے نہ ہماری کوئی ہمدردی نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ کسی پاکستانی کی کوئی ہمدردی ہے، لیکن یہ فیملیز خدا نخواستہ دہشت گرد نہیں ہیں، یا آپ کی طرح میری طرح عام پاکستانی ہیں اور ہماری اور آپ کی ہمدردی کے یہ مستحق ہیں۔ جہاں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور تنبیہ کرتی ہے، وہاں وہ پیار و محبت سے بھی کام لیتی ہے۔ ماضی میں بہت وہ لوگ جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے کے میدان میں آئے اور لڑے ریاست سے، ان سے بھی ریاست نے بات کی اور بہت سے لوگ مین فریم میں آئے۔ یہ تو پھر اس قوم کے بچے ہیں، لاہور کے رہنے والے ہیں، گجرانوالے کے رہنے والے ہیں، ملتان کے رہنے والے ہیں، کچھ پختونخوا کے کچھ علاقوں سے، کچھ سندھ سے ہوں گے، کچھ بلوچستان سے شاید ہوں۔ وہ لوگ جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں، اور یہ جو بچے اس وقت اسیران ہیں جو سال سے تقریباً ہونے کو ہے، عید ان کی گزر گئی جیل میں، بڑی عید بھی گزری، میری بھی گزری، عید الاضحیٰ میں نے بھی جیل میں گزاری۔ جیل کی عید کا مجھے بھی پتہ ہے کہ جیل کی عید کی تکلیف کیا ہے، اپنے ماؤں اپنے پیاروں سے دور رہنے کا دکھ کیا ہے۔ تو یہ محب وطن پاکستانی ان کو موقع دیجئے کہ یہ اپنی بے گناہی آئین کے مطابق عدالتوں میں ثابت کر سکیں، اور یہ اس ملک میں آ کے محبت سے، پیار سے رہنے کا ان کو موقع دیں، ان کو دیوار سے نہ لگائیں۔
اور ان کو پاکستان کی خدمت کا موقع دیں. انہی میں سے, انہی بچوں میں سے کوئی آگے CSS کرے گا, انہی میں سے کوئی آگے آ کے بزنس کرے گا, انہی میں سے آگے آ کے کوئی آرمڈ فورسز میں نوکری کرے گا. بچے ہیں, کم عمر ہیں, تو ان کے ساتھ محبت والا, پیار والا رویہ ہونا چاہیے. اور آخر میں دوبارہ یہ بات, عید پہ ان کی فیملی سے میں جا کے ملا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ان کے حوالے سے ایک اسیران کی, پرزنرز کی کمیٹی بنائی جس میں مجھے ذمہ داری دی. اس میں ہمارے اور بھی ذمہ دار لوگ ہیں. ہمارے چیئرمین تحریک انصاف جو سٹنگ چیئرمین ہے بیرسٹر غور صاحب, سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب, سارے اس کمیٹی میں ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. وکلا اس میں بیٹھے ہیں, رؤوف بھائی کا شکریہ کہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں, وکلا ILF کے, اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس میں موجود ہیں. ہم نے ان فیملیز کی تکلیف عید میں دیکھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس معاملے کو پرائیورٹی پہ دیکھنا چاہیے. میں محترم چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی استدعا کروں گا کہ اس کو صورت سے دیکھیے, اس کو آپ اس میں برائے کرم اس کو جلدی نپٹائیے, اس میں بڑا بینچ بیٹھے, تاکہ یہ ہمارے بچے جو ہیں واپس قومی دھارے میں آ کے ملک کی خدمت کر سکیں. دیکھیں, میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں, تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے. کبھی تحریک انصاف نے پرتشدد کارروائیوں کا نہ کہا, اور ہماری 27 سال کی 26 سال کی تاریخ ہے. کل ہمارے یوم تاسیس ہے. عمران خان صاحب وہ آدمی جس نے ہمیشہ پرامن احتجاج کی بات کی. 9 مئی کو بھی ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا, کبھی پارٹی نے کسی کو پرتشدد ہونے کا نہیں کہا. لیکن اگر کہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں تو اس کی تو عمران خان صاحب نے اور میں نے اور ہماری کور کمیٹی کے ممبران نے, ہمارے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے رؤوف حسن صاحب نے, میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ابوذر نیازی صاحب نے, سب ہماری مین لیڈرشپ نے, بیرسٹر غور صاحب نے, عمر ایوب صاحب نے, سب نے یہ بات کی ہے, شبلی فراز نے, کہ جوڈیشل انکوائری کیجئے, سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل انکوائری کیجئے, دیکھیے کہ معاملہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور حقیقت تک پہنچیے کہ ایک پرامن سیاسی جماعت پہ یہ ٹیگ کیوں لگایا گیا. ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہم نے تو ایجوکیٹڈ کلاس کو, فیملیز کو, بچوں کو سیاست میں لے کے آئے, اور وہ لوگ جو قلم کے مزدور ہیں ان کو کہا کہ آپ سیاست میں آئیں. پاکستان میں اگر کوئی پرتشدد ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے, عمران خان یا تحریک انصاف کبھی بھی نہیں. تو اس لیے ان فیملیز کے ساتھ ہمدردی کیجئے, ان کے مسائل کے حل پہ غور کیجئے. یہ پاکستانی ہیں اور یہ آپ کی اور میری توجہ کے مستحق ہیں اور اس کے انتظار میں ہیں. دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے بصد احترام کہ یہ جو آج کیس ہیئرنگ ہوئی ہے, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن توقع بھی آپ ہی سے کرتے ہیں, کیونکہ باقی اداروں سے اب شاید توقع مفقود ہوتی جا رہی ہے. صرف سپریم کورٹ ہی وہ ایک ادارہ رہ گیا ہے, اس لیے ہم آپ کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوئے. جب 6 ججز کا لیٹر آیا, کوئی سیاسی جماعت جوڈیشری کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, صرف تحریک انصاف کھڑی ہوئی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت کا نام ہی انصاف ہے. ہم جوڈیشل سسٹم کی مضبوطی کے لیے ہم جو ہے آپ کے ساتھ, اور اس کے لیے ہم نے پورے ملک میں اس پہ پروٹیسٹ کیے کہ 6 ججز کا جو معاملہ ہے یہ کیوں ہوا. کیونکہ جن لوگوں کے پاس لوگ انصاف لینے آتے ہیں, اگر انہوں کوئی انصاف لینے کا طلبگار بننا پڑے تو پھر ملک کا کیا بنے گا. اس لیے 6 ججز والے معاملے پہ ہم نے محترم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی تھی, استدعا کی تھی کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. انہوں نے نوٹس لیا, اور پچھلی ہیئرنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ فل بینچ بنائیں گے. یہ ہمارا وہ مطالبہ تھا کہ آپ, یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے, اس کو آپ انتظامیہ کی طرف نہ بھیجیے, کیونکہ انہی سے تو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. اس لیے ہم چیف جسٹس سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہماری ساری توقعات اس میں جوڈیشری سے ہیں. باقی اداروں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے, 8 فروری کو جو ہوا, ابھی جو 21 اپریل کو ہوا, ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے, اس پہ تفصیلی بات ہونی چاہیے, پارلیمان میں بھی بات کریں گے. لیکن آج ہم ان فیملیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں. کل بیرسٹر غور چیئرمین تحریک انصاف نے اس پہ بات کی ہے. میں بھی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں رؤوف بھائی اور تمام لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں اس پہ ہیلپ کیا. میڈیا کا شکر گزار ہوں, اور درخواست کروں گا, میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں ابوذر صاحب, اس پہ پھر رائے کا اظہار کیجئے, اور پھر فیملیز جو ہیں ان سے بھی درخواست ہوگی کہ وہ اپنا موقف دیجئے. خاص کر آج جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی ہے اس پہ ہمارے فیملیز کے ترجمان جو ہیں وہ بات کریں گے. جی بیرسٹر صاحب. چلیے, دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بالکل کیٹیگوریکل موقف یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹ ہے وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے. اب ہم کیوں کہتے ہیں یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے؟ آپ کے آئین کا آرٹیکل 175 کہتا ہے کہ جو جوڈیشری اور ایگزیکٹو ہوگے ان کے فنکشنز آپس میں منگل نہیں کریں گے. یوزر نہیں کر سکتا آپ کا ایگزیکٹو جوڈیشری کا فنکشن.
اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جو آپ کے کرنل صاحب جنہوں نے ٹرائل پریزائڈ کیا ہے ملٹری کورٹ کے لوگوں کا، وہ کرنل صاحب منسٹری آف ڈیفنس کے ملازم ہیں، وہ ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اگر ایک کرنل صاحب نے ٹرائل کرنا ہے ایز اے جج، وہ ایک ایگزیکٹو کا آفیسر جوڈیشری کا جو فنکشن ہے اس کو یوزرو کر رہا ہے، اس کو ایزیوم کر رہا ہے، اس کا رول جو ہے وہ اس نے چھین لیا ہے۔ تو یہی ہمارا مین مدعا ہے، یہی پوائنٹ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اگر ٹرائل ہونا ہے کسی کا تو وہ ایک جوڈیشری کا آفیسر کرے گا۔ یہ ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، سپریشن آف پاور پرنسپل ہم نے اپ ہولڈ کرنا ہے۔ اب سپریشن آف پاور پرنسپل کیا کہتا ہے؟ جوڈیشری کا وہ کام ہے کہ لوگوں کے فیصلے کرنا، ایگزیکٹو کا کام ہے لا کو انفورس کرنا، پارلیمنٹ کا کام ہے لا کو بنانا۔ لیکن اگر کوئی ادارہ کسی اور ادارے کا کام کرنا شروع کر دے گا تو ملک میں کانسٹیٹیوشنل کیوس آ جائے گا، کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں وہ کس طرح ہوئے ہیں۔ جب آپ ایک ایسے شخص کو پریزائڈنگ آفیسر کورٹ کا بنا دیں گے جو ایگزیکٹو کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر ہے جو آپ کے خلاف ایف آئی آر رجسٹر کر رہا ہے، وہی اگر آپ کا جج بن جائے تو کیا وہ انصاف کرے گا؟ یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ یہی ہمارا سارا کیس ہے کہ اس وقت جو آپ کے کمپلیننٹس ہیں وہی آپ کے جج ہیں، وہی جیوری ہیں، وہی آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ تو یہ آئین سے متصادم ٹرائل ہو رہے ہیں۔ یہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو 5 ججز نے اوریجنل ججمنٹ دی تھی، یہی کہا تھا، یہ آپ کے آرٹیکل 175 کی وائلیشن میں ملٹری کورٹ بنا ہے جہاں پہ سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور آرٹیکل 10 نے جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کہتا ہے کسی بھی کرمنل لائبلٹی ڈٹرمن کرنی اگر آپ نے تو فیئر ٹرائل سے ہوگی، اس کو پورا موقع دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ 4 دن کے اندر ٹرائل ختم ہوا۔ یہاں پہ ہمارے کپتان عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوا، جیل میں سیکرٹ ٹرائل ہوا، شیم ٹرائل ہوا، لیکن اس کو بھی 4 مہینے لگ گئے 12 گھنٹے کی ہیئرنگ کرنے کے لیے۔ وہ بھی ہم ٹرائل نہیں مانتے کیونکہ وہ شیم ٹرائل تھا، لیکن یہاں پہ تو 4 دن کے اندر ٹرائل انہوں نے ختم کیا۔ تو اس کی کتنی کانسٹیٹیوشنل یا اس کی لیگیلٹی کتنے حد تک ٹھیک ہوگی؟ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ٹرائل جو ہوا یہ فیئر ٹرائل ہوا ہے؟ یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے۔ دوسری بات اس میں دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا 21ویں اور 22ویں ترمیم آئی تھی آپ کے آئین کے اندر۔ وہ کیوں آئی تھی؟ وہ صرف اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ نے تحریک طالبان پاکستان کے لوگ اور باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگوں کو اگر ٹرائی کرنا ہے ملٹری کورٹس میں تو آپ کو اپنے آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی، اور وہ ترمیم ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس کے اندر سن سیٹ کلاس تھا۔ تو اب مطلب کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے 22 سال، کسی کیسز میں تو 17 سال کے لوگ بھی ہیں، وہ ابھی کسٹڈی میں 18 سال کے ہوئے ہیں، آپ ان کا ٹرائل کر رہے ہیں سمپل قانون کے تحت۔ لیکن اگر آپ نے طالبانوں کا ٹرائل کرنا تھا، تحریک طالبان پاکستان کا، تو ان کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑی۔ دیٹ مینس جو آپ ابھی ٹرائل کر رہے ہیں یہ آپ کا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ٹرائل ہے۔ اس میں سب سے بڑا دیکھیں 5 ججز نے تو ججمنٹ دے دی، اور یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، دیکھیں جو جج کرتا ہے آپ کو، آپ کی پرفارمنس کو، کسی بھی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو وہ تاریخ کرتی ہے، مورخ کرتی ہے۔ ابھی ہم جو مرضی بول دیں، لیکن 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد اگر کسی کو جج کیا جائے گا، ہمارے جو بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تاریخ کرے گی، اور تاریخ ہمیشہ نیوٹرل ہوتی ہے، کبھی وہ باعث نہیں ہوتی۔ اس وقت کوئی شخص نہیں کہتا کہ ضیاء الحق صاحب بہت بڑے لیڈر تھے، کیونکہ وہ غاصب تھے، انہوں نے ملک کے اوپر مارشل لا امپوز کیا تھا، لیکن ان کے زمانے میں کوئی شخص بول نہیں سکتا تھا۔ اب یہیں پہ آپ کے ہمارے باجوہ صاحب ہیں، وہ قسمیں کھا رہے ہیں لیکن کوئی بات یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم پہ یہی ماٹی باجوہ صاحب تھے، جو وہ کہتے تھے ان کی بات مانی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے ہمارے چیف جسٹس صاحب کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے، انہوں نے خود کہا تھا 21ویں آئینی ترمیم کے کیس میں کہ ملٹری کورٹس ان کانسٹیٹیوشنل، جب طالبان کو ٹرائی کیا جا رہا تھا۔ اب وہی چیف جسٹس صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھے، آپ کو بیٹھنا پڑے گا اس بینچ میں۔ آپ کی لیگیسی آلریڈی کویسچنیبل ہو چکی ہے۔ کیوں؟ آپ نے ریٹرننگ آفیسرز کے کیس کا فیصلہ کیا اور عمیر نیازی کو کنٹیمپٹ ایشو کر دی کہ اس نے کیوں کہا کہ جوڈیشری سے ریٹرننگ آفیسرز لیں۔ پھر آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے ان کا سمبل چھین لیا الیکشن سے تھوڑے دن پہلے۔ آپ سے یہ بھی کویشچن ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لیگیسی تھوڑی سیلیبریٹ ہو جائے کیونکہ آپ کی ریٹائرمنٹ آنے والی ہے، تو آپ کو اس کیس میں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ آپ آلریڈی کہہ چکے ہیں ملٹری کورٹس انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ طالبان کے کیس میں جب ان کا ٹرائل ہونا تھا تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں 20 سال کے بچے، ان کے ٹرائل میں آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، آپ کو لارجر بینچ بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ اس ملک کی جمہوریت کا کویشچن ہے۔ یہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں، یہ ٹی ٹی پی کے ممبرز نہیں ہیں، یہ ایک عام پولیٹیکل پارٹی کے عام سے ورکرز ہیں۔
جن کے گھروں کی اگر یہ فیملیز ابھی آپ کو بتائیں گی ان کی جو سٹوریز ہے, کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو چکی ہے, کسی کے گھر کے اندر کسی کو برین ہیمریج ہو چکا ہے, کیونکہ اپنے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے, لیکن ہماری جوڈیشری نے کیا کیا, ان بچوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا, اسٹے کر کے اوریجنل ججمنٹ دے کے. 5 ججز عائشہ ملک صاحبہ, اعجاز الحسن صاحب ظاہر نقوی صاحب, اس کے علاوہ جایا افریدی صاحب, یہ جو 5 ججز تھے, میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اسی ججمنٹ کی وجہ سے ان کا نام ہسٹری میں, تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. لیکن اگر کسی جج نے یہ کہ فیصلہ کیا کہ یہ ملٹری کورٹس میں ان سویلینز بچوں کا ٹرائل ہوگا, جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں, عام سے لوگ ہیں, تو وہ لوگ, تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی. ہم تو خیر اختلاف کر سکتے ہیں, لڑ تو نہیں سکتے, سڑکوں پہ جا کے ڈنڈے نہیں اٹھا سکتے, ججز سے لڑ نہیں سکتے کہ آپ نے غلط کیا, لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس وجہ سے اس پہ سوچیں, اگر اچھے الفاظ میں یاد آپ کو جاتے ہیں, آپ کو لوگ یاد رکھیں, تو آپ کو ان ملٹری کورٹس کا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنا پڑے گا. تھینک یو. یہ ابھی سدرا بھی ہیں, سدرا مرتضیٰ صاحبہ, یہ بس یہ سیٹ چینج کرنی پڑے گی, سیٹ چینج کرنی پڑے گی. ادھر اچھا, سدرا مرتضیٰ, اپنا تعارف کرا دیجیے گا. جی, میرا نام سدرا مرتضیٰ ہے. علی رضا میرے بھائی ہیں اور 9 مئی سے وہ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں. ملٹری کی کسٹڈی میں تو نہیں کہہ سکتی, پہلے تھانے میں تھے, اس کے بعد جیل میں, اور اس کے بعد ATC نے انہیں ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا تھا. ATC نے کہا تھا کہ ATC نے جب ان کو کسٹڈی میں دیا تھا تو اس کے بعد ان کے فوراً ٹرائل شروع ہو گئے تھے. جس طرح ایک جج صاحبان نے کہا کہ آپ ٹرائل کر لیں لیکن آپ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے. ابھی جو انہوں نے 20 لوگوں کو چھوڑا ہے اس میں انہوں نے ججمنٹ بھی پاس کی ہے کہ ان کو 1-1 سال کی سزا ہوئی ہے, مطلب ان کی ججمنٹ آ چکی ہے کہ ان کو 1-1 سال, مطلب انہوں نے سزا بھی سنائی ہے. یہ ہمارا سپریم کورٹ کا کام تھا. آج کی ہیئرنگ کی بات کی جائے تو ہمیں آج کی ہیئرنگ سے کچھ ہائی ہوپس تھیں, کیونکہ انہوں نے کچھ لسٹ فراہم کرنی تھی آج جج صاحبان کو کہ جن لوگوں کو 3 سال یا 3 سال سے کم سزا ہوئی ہے ان کی لسٹ دی جائے گی. لیکن آج وہ نہیں ہوا. آج پھر سے وہی لارجر بینچ والا مسئلہ, وہی ایشو اٹھایا گیا جس طرح پہلے والی ہیئرنگز میں ہو چکا ہے. کبھی یہ 5 رکنی بینچ ایک فیصلہ دیتا ہے, پھر اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, پھر لارجر بینچ کی اپیل میں ہم جاتے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی اتنا سیریس ایشو ہے تو پھر یہ لارجر بینچ بنائیں یا پھر یہ فل بینچ بنائیں. جتنا ان کے پاس ڈیٹا ہے وہ سارا فراہم کریں. ان کے پاس CCTV فوٹیج ہے جس کی بنا پہ انہوں نے سزائیں دی ہیں, جس کی بنا پہ ٹرائل ہوئے ہیں, تو یہ سارا ڈیٹا فراہم کریں. جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے APS حملے کا فیصلہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ ہماری سول عدالتیں موجود ہیں اور ATC ان کو سزائیں دے گی, وہ دہشت گرد تھے. ان کے فیصلے اگر ATC کر سکتی ہے تو سویلینز کے فیصلے پھر ملٹری ٹرائل میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا سیدھا کیس تو پھر ATC میں ہونا چاہیے. اور چلو انہوں نے ملٹری ٹرائل کر لیے ہیں, انہوں نے سزائیں سنا دی ہیں, لیکن ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے آگے اپیل میں کہاں پہ جانا ہے. آیا کہ ان کے ججز کے پاس جانا ہے, اور کیا ہماری اپیل یہ لگائیں گے؟ 6 ماہ ہماری اپیل ہی نہ لگے تو پھر ہم سال ذلیل ہوں گے. انہوں نے 105 لوگ پکڑ لیے تھے, ملٹری نے اپنی کسٹڈی میں رکھ لیے. عید کا موقع تھا, آرمی چیف صاحب ایک دفعہ ان بچوں کے پاس جاتے تو صحیح, ان کو دیکھتے, وہ دہشت گرد لگتے ہیں ان کو. کوئی انہیں PhD ہولڈر ہے, کوئی MPhil اسکالر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی CA کا اسٹوڈنٹ ہے, کوئی اپنا کاروبار کر کے, دہاڑی کر کے, اپنی محنت مزدوری کر کے اکیلا بندہ اپنے گھر کا روزگار چلا رہا ہے. وہ دہشت گرد لگتے ہیں. یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ دہشت گردوں کی مائیں بہنیں ہیں. خدا کے لیے آرمی چیف صاحب سے میری ایک ہی اپیل ہے کہ وہ ان بچوں سے جا کے ملیں, ان سے پوچھیں. ان کے چہروں سے لگتا ہے وہ آج بھی اتنے محب وطن ہیں. 10 ماہ ان لوگوں نے ملٹری کسٹڈی میں گزارے ہیں, وہ آج بھی اتنے محب وطن ہیں. آج بھی ان کے زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے.
آج بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جسے سالو ہونا چاہیے. خدارہ اپنے سویلینز پہ رحم کریں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہمارے اوپر یہ نہ تھوپیں. دہشت گرد ایک بہت بڑا لفظ ہے, یہ گالی ہے. اس ملک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, جمہوریت میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر پارٹی اس کے خلاف بولتی ہے, پی ٹی آئی بھی اس کے خلاف بولتی رہی ہے. ہمارا قصور صرف اتنا ہے, ہمارے ان بھائیوں کا, ان بچوں کا, ان بزرگوں کا اتنا قصور تھا کہ وہ اس دن صرف پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے, جو اس ملک کا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, وہ اس قافلے کا حصہ بنے ہیں, اس ہجوم کا حصہ بنے ہیں جو توڑ پھوڑ میں ملوث تھا, اور وہ جذبات میں آ کے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی. 1 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. انہوں نے مارے بھی کھا لی ہیں, انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا ہے. جتنا آپ نے ٹرائل کرنا تھا, جتنی انویسٹیگیشن کرنی تھی, فیملیز تک انویسٹیگیشن آپ لوگوں نے کی ہے, آپ کو سب کچھ پتہ ہے. ہم دہشت گرد ہیں یا سول پرسنز ہیں, ہم سویلائزڈ لوگ ہیں. ہم ہر بار جتنی بھی ہیئرنگز ہو چکی ہیں, فیملیز آتی ہیں یہاں سے امید لے کے آتی ہیں, یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ مریض بن چکے ہیں, ہمارے بھائی اندر ہیں, وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں. انہوں نے کبھی ہمیں آرمی کے خلاف نہیں بھڑکایا, کبھی کسی پارٹی کے خلاف نہیں بھڑکایا کہ آپ باہر جا کے یہ بیان دو, لیکن اب ہماری ہمت جواب دے چکی ہے. میں اکیلی یہاں پہ 10 ماہ سے اپنے بھائی کے لیے جنگ لڑ رہی ہوں. اس قوم کی بیٹی ہوں, میرا یہ گناہ ہے؟ وہ میری مائیں بہنیں, ہمارے گھر میں کتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ہمارے گھروں میں. ہمارے ادھر ایک بزرگ ہیں, ان کے اسی صدمے میں ان کے ایک بیٹے کی نیچرل ڈیتھ ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے. ایک بیٹا آپ کی ملٹری کسٹڈی میں, اور ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہارٹ اٹیک سے. آپ اس انکل کی آپ دیکھیں, وہ داؤد خان ہیں, آپ انہیں دیکھیں تو صحیح, صرف 2 منٹ کے لیے ان کو دیکھیں, ان کا وجود سارا کانپ رہا ہوتا ہے. کسی کو کوئی رحم نہیں آتا. ہم صرف اپیل کر سکتے ہیں, ہمارا کوئی شکوہ نہیں ہے. انہوں نے 9 مئی کی انویسٹیگیشن کروانی ہے, نہیں کروانی ہے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو فری کیا جائے, ان کی کوئی سزا بنتی ہے, ان کو طریقے سے سول کورٹس میں پیش کیا جائے. ہر ماہ ہم دھکے کھاتے ہیں, ہر ماہ ہم دھکے کھاتے ہیں. ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے لایا جاتا ہے, ہتھ گڑیاں ان کو لگی ہوتی ہیں, ان کے منہ پہ کالے کپڑے چڑھائے ہوتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں, ہمارا خون جل جاتا ہے اس ٹائم. میری پھر بھی اپیل ہے, میرا کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہمارے شکووں پہ کسی نے کبھی غور کیا ہے. میری اپیل یہ ہے چیف جسٹس صاحب سے بھی, آرمی چیف صاحب سے, ان سب سے, میڈیا والوں سے بھی, کہ کائنڈلی اس کو اٹھائیں گے. اتنا لائٹ ایشو نہیں ہے. 9 مئی یہ سنتے ہمیں 10 ماہ ہو گئے. اتنا ہی سیریس ایشو ہے, تو اس کے لیے لارجر بینچ آپ لوگ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ فل بینچ بنائیں نا, اس کی باقاعدہ تحقیق کروائیں. جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے دیں. کسی کو پھانسی کی بھی سزا ملتی ہے تو دیں آپ انہیں, وہ حقائق تو سامنے لے کے آئیں کم از کم. تھینک یو. مہربانی سے, بہت مہربانی. تیمور مجید صاحب, جی صاحب 3-4 منٹ بس تھوڑی ٹائم لیں گے, کافی ہو گیا. کر لیجیے جی السلام علیکم جی سب کو. میرا نام تیمور مجید ہے, میرے بھائی کے اندر ہیں جی, اور 13 اگست کو ان کو اریسٹ کیا گیا. 5 مہینے ہمیں نہیں پتہ جی بھائی کہاں پہ ہے, کسی کو کچھ نہیں پتہ. اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے جی کہ آرمی کی کسٹڈی میں ہے, ملاقات کے لیے بلایا گیا. اور ان کے حالات دیکھ کے ایک بار سمجھ میں نہیں آیا کہ جی کہ یہ وہی حیدر مجید صاحب ہیں. اور جتنے بھی لوگ اندر بند ہیں سب کو پتہ ہے, فیملیز ملنے جاتی ہیں, سب کا 18-18 20-20 کلو وزن کم ہوا ہوا ہے, سب اپنی حالت سے بے غیر ہوئے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آتی. سمپل سی بات ہے کہ ملک پاکستان میں آئین کے تحت جو بھی اب اس کی چیز بنتی ہے اس کے اوپر کام کریں نا. سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. جب آئین میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے تو ہم آئین کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہے؟ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی, انہوں نے آگے ایک بل پاس کر دیا, اس کے بعد جو 5 رکنی بینچ نے اس کو حلال قرار دے دیا, اس کے بعد سے پھر سے سٹارٹ ہو گیا. آج بھی ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ میں, آج وہاں پہ لارجر بینچ کی ہماری سزا ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے. 6 رکنی بینچ ہے,
اس کے اوپر لارجر بینچ نہیں تو فل کورٹ کچھ دونوں میں سے چیز کریں نا, جوڈیشنل انکوائری کروائیں اس کے اوپر. ہمارے بندوں کی نہ کوئی تصویریں ہیں, ٹرائل کیا گیا اندر ملٹری ٹرائل, لائرس کو صرف ایک وکیل اندر جانے دیا, کوئی اس کو چارج شیٹ نہیں دکھائی, کوئی کچھ نہیں دکھایا. اگر ان کی کوئی چارج شیٹ ہے ان کو دکھائیں تو صحیح کہ اوپر ان کے اوپر کیا توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, کہاں پہ پائے گئے ہیں. کوئی تصویر نہیں ہے, کوئی ویڈیو نہیں ہے, کچھ بھی اس کے اندر نظر نہیں آ رہا. کوئی پروف تو دکھائیں. صرف اس بنا پر کہ عمران خان کے ساتھ ایک سیاسی لگاؤ ہوا ہے ہمارا, اس بنا پر کہ ان کو اندر بٹھا لیا اور ملٹری کے حوالے کر دیا. احتجاج کرنے کے اوپر اگر ملٹری ٹرائل, کیا احتجاج صرف ایک سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے, ہم تو لاہور میں اس کو سڑک کہیں گے نا جی, ہمیں تو نہیں پتہ کہ وہ ایک جو گھر بتایا جاتا ہے جناح ہاؤس کہا گیا, ہمیں تو اس سے پہلے نہیں پتا کہ جناح ہاؤس لاہور میں بھی کوئی ہے. کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے ایک احتجاج کیا اور اس احتجاج کے یہ سزا دی گئی کہ سب بندوں کو اٹھایا ملٹری کے حوالے کر دیا. اچھا ملٹری ٹرائل شروع ہو گیا, آپ دیکھیں جنوری میں ملٹری ٹرائل سٹارٹ ہوتے ہیں ان کے, کمپلیٹ بھی ہو گئے 4 دن کے اندر, صرف 4 دن میں ان کے ملٹری ٹرائل کمپلیٹ کر کے اور سزا بھی نہیں سنائی. جنوری سے آج اپریل ختم ہونے آ گیا, لیکن ابھی تک کسی بندے کی چارج شیٹ نہیں دے رہے ہیں کہ کسی کو کتنی سزا دے رہے ہیں کیا نہیں دے رہے. لہٰذا سمپل سی بات ہے, فیملیز کے بس اب جو ہے نا ان کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھیں. بہت ظلم زیادتی ہو گئی. اندر ڈاکٹرز موجود ہیں, اندر بینکرز موجود ہیں, چھوٹی عمروں کے لڑکے اندر ہیں. ایک لڑکا تھا اندر, وہ بیچارہ ابھی تو 18 سال کا نہیں تھا, وہ ان کی کسٹڈی میں رہتے ہوئے 18 سال کا ہو گیا. آپ اندر ریٹائرڈ آرمی کے آفیشلز ہیں اور بہت سے لوگ ہیں, لائرز ہیں وہاں پہ اندر, پڑھا لکھا طبقہ ہے سارا. آپ ان کے اوپر خدا را رحم کریں. اگر کوئی ان سے کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے, ایک احتجاج کر لیا ہے, غلطی ہو گئی ہے, ملک پاکستان میں احتجاج کر لیے, غلطی ہو گئی, تو اس غلطی کی اب اتنی لمبی بھی سزا نہیں بنتی ہے کہ آپ ان کو نہ فیملی سے ملنے دیں. آپ نے ان کو پریزنر رائٹس نہیں دیے ہوئے, ان کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے, 1 ہفتے کے بعد ان کو باہر نکالتے ہیں. آپ جیلوں میں بھی تو لوگ موجود ہیں نا, جیلوں میں ایک پریزنرز رائٹ ہوتے ہیں, جیلوں میں لوگوں کو پریزنرز رائٹ دیے جاتے ہیں. صبح 8 بجے 9 بجے ان کو نکالتے ہیں, مغرب کے ٹائم بند کرتے ہیں, وہ ایک کھلی فضا میں وہاں پہ گھومتے ہیں اندر. ایک کمرے میں بند کر کے ان کو آپ ایموشنلی ڈیمیج دے رہے ہیں, ان کو مینٹلی ڈیمیج دے رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کون سی بیماریوں میں لاحق ہو گئے ہوں گے. ان کے پیچھے ان کی فیملیز دیکھیں جی, یہاں پہ فیملیز موجود ہیں, آپ سب ان کے حالات دیکھیں کہ بندے تو اندر بند ہو گئے, لیکن ان بیچاروں میں جو قرب کے ایک دن گزر رہے ہیں, کس طرح سے دن گزار رہے ہیں. بڑی عید گزری پیچھے, سب انتظار میں تھے, نیا کام تھا کہ لوگ واپس آئیں گے. عید گزر گئی, چھوٹی عید آ گئی. چھوٹی عید پہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ ہمارے بچوں کو چھوڑیں گے, چھوڑا, اس پہ بھی کوئی نہیں ایسا معاملہ ہوا. تو لیکن اب دیکھیں کہ بڑی عید پھر 1 مہینے کے بعد بڑی عید آ جائے گی. اسی میں لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں. سب ینگسٹرز ہیں, ان کے فیوچرز ہیں آگے. خدا را آپ سب سے یہی اپیل آپ کے سامنے کی جا رہی ہے, چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کروائیں. اگر کوئی سزا کا مستحق ہے تو اس کو سزا سنائیں, لیکن ملٹری کے تھرو نہیں, جو ایک سیولینز کا کام ہوتا ہے اس کے تھرو جوڈیشل انکوائری کرائیں, فل کورٹ بنائیں, لارجر بینچ بنائیں. وہ اس کے اوپر جو سزا دیتے ہیں, کیس سنتے ہیں, ہمیں منظور ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ نہ آپ چارج شیٹ دیں, نہ لائرس کو کوئی چیز دکھائیں, اور ایک 4 دیواری میں بند رہ کر ان کو آپ سزا سنا دیں, اور سزا بھی ابھی تک نہیں سنا رہے, با الزام لگا دیں. ایسا نہیں ہوگا. لہٰذا آپ کی مہربانی, آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کے پرزور اپیل ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر لارجر بینچ بنائیں, جوڈیشل انکوائری کروائیں, اور اس کو جو شفاف تحقیقات ہے وہ کریں, اور جس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں. شکریہ جی. حافظ عمران صاحب جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. حافظ صاحب آپ آگے عمران ادھر آ ہاں حافظ عمران صاحب بھی فیملی ممبر ہیں. وعلیکم جی, میرا نام حافظ محمد عمران ہے. اونچا بولو. میں مدثر حفیظ کا بھائی ہوں. میرا بھائی تقریباً کوئی 10 مہینے سے ملٹری کسٹڈی میں ہے اس وقت. میں راجن پور کے علاقے سے آیا ہوں. میں دوسری مرتبہ آ رہا ہوں, اور کڈنی ٹرانسپلانٹڈ ہوں میں, اور میرا بھائی بھی انفٹ ہے میڈیکلی طور پہ. تو شروع میں تو ہمیں 2-3 مہینے پتہ ہی نہیں چلا تھا, جب ہمیں تو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ چلا گیا ہے اچانک سے. میرا ٹرانسپلانٹ SIUT میں ہوا تھا, اور اس وقت میرے بھائی سے رابطہ تھا. تو اچانک سے ان کا غائب ہو جانا. پھر میرے والد ہارٹ اٹیک کے مرض میں 2 دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ڈائبیٹک بھی ہیں وہ, اور میری والدہ بھی ڈائبیٹک ہیں. ہم مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب ہو چکے ہیں. ہماری خدا را اپیل ہے
آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ہم آپ کے پاس امید لے کے آتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ ہمیں پھر اتنا تکلیف ہوتی ہے. میرے والد صاحب نے ابھی مجھے اتنا دعائیں دیں, مجھے کہا کہ بیٹا آپ سرخرو ہو کے آؤ گے, میرا دل مانتا ہے, لیکن میں اب کیا ان کو جواب دوں گا جا کے. یقین کریں کہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم نہ رو سکتے ہیں نہ کسی کو کوئی چیز بیان کر سکتے ہیں. ہمارے کیسز سنیں, ہم آپ سے اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ میڈیا والوں سے درخواست ہے کہ آپ ہماری آواز کو بلند کریں. ہم کوئی دہشت گرد نہیں, ہم پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ رکھتے ہیں. میرا بھائی سیلاب زدگان کے علاقے میں ریسکیو ادارے گواہ ہیں. 2010 میں ہو گیا, ابھی ریسنٹلی راجن پور میں آپ نے سنا ہوگا سیلاب بہت آتے ہیں, اور الخدمت فاؤنڈیشن والے گواہ ہیں. وہ بندہ اکیلا یہاں راجن پور سے پیسے سارے اکٹھے کر کے وہاں پہ لوگوں کے لیے سرو کرتا رہا ہے. اس نے ہمیشہ سے پاکستان کی خدمت کی ہے. 8 سال وہ پاکستان آرمی میں سرو کر کے گیا ہے. تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, آرمی چیف صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری بات کو سنیں. خدا را ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگائیں. جزاک اللہ. ایک سیکنڈ. جی کوئی کوشچن اگر ہے تو پوچھنا. آج کے یہ فیملیز کے حوالے سے آپ نے رکھنا ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں اس کا بریف جواب دوں گا کیونکہ آج فوکس ان فیملیز پہ ہماری مائیں بہنیں ہیں. اور ابھی جو حافظ بات کر رہے تھے اور ہماری بہن جب بات کر رہی تھیں, میرا بھی ایک بیٹا ہے اور وہ بھی کوئی اب 18-19 سال کا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اور سر پہ کالی ٹوپی پہنا کے لایا جاتا ہے, تو میرے ذہن میں میرے بیٹے کا حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس کی تصویر آئی کہ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوگا تو مجھے کیسے فیل ہوگا. میں خود تو یہ فیل کر چکا ہوں اسی کالے کوٹ میں, میرے اپنے مردان میں, جس نے میرے سر پہ عزت کا تاج رکھے اسلام آباد بھیجا تھا ایز این الیکٹڈ پارلیمنٹیرین. اسی مردان میں میرے اسی ہاتھ میں ہتھکڑی پہنا کے مجھے ایک مجرم کے طور پہ گھمایا گیا اور مجھ پہ الزام لگایا گیا. سیکرٹ ایکٹ مجھ پہ بھی لگ چکا ہے, اینٹی ٹیررزم ایکٹ مجھ پہ بھی لگ چکا ہے, آرمی ایکٹ لگایا گیا. لیکن اللہ کے کرم سے وہ ایک خوددار جج تھے جنہوں نے ڈسچارج کیا, اور میں سلام پیش کرتا ہوں پشاور ہائی کورٹ کو کہ پشاور ہائی کورٹ اس وقت آپ کی جوڈیشری کی عزت بچانے والا ایک بہت بڑی عدالت بن کے سامنے آئی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپس کے گلے شکوے ہم کرتے رہیں گے, لیکن اس وقت نہ میں اہم ہوں نہ آپ اہم ہیں نہ یہ رؤوف حسن صاحب. اس وقت یہ لوگ اہم ہیں جن کی فیملیز آئی ہیں. جہاں تک چیف صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی, چونکہ وہ عہدے پہ بیٹھے ہیں, ہم نے گلا اور ہم نے استدعا انہی سے کرنا ہے. جی سر. دیکھیں میں اس پہ آپ کو عرض کروں, بس ایک آپ اس کو انا کی جنگ کہہ لیں. بیچارے عام کارکن نے کیا کرنا ہے. اور میں نے جب میرا دہشت گردی کا کیس عدالت سے ختم ہوا, پھر میں اپنی بات کر کے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. مجھ پہ فیک کرپشن کے کیسز بنائے گئے, اس میں بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا. تو میں جب عدالت میں, ظاہر ہے میرے صاحب بیٹھے ہیں, میرے سے زیادہ قابل ہیں کہ میں میں بھی ٹوٹا پھوٹا وکیل ہوں. میں نے وہاں عدالت میں یہ آرگومنٹس دیے کہ اگر ایک ہی جرم میں 2 بندے قید ہیں اور ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے نکل گیا ہے, تو یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کیا پریس کانفرنس کے ذریعے وہ سارے چارجز ڈراپ ہو گئے ہیں؟ اور اگر پریس کانفرنس کر کے آپ کے جرم معاف ہو سکتے ہیں تو یہ تو پھر ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. جو ہزاروں لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی پریس کانفرنس کا حق آپ دیں تاکہ ان کی بھی جو ہے وہ جرم معاف ہو سکے. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, ریاست اس طرح نہیں چلتی, بنانا ریپبلک چلتی ہے. ریاست چلتی ہے قانون پہ, جس میں کسی ٹاپ بیوروکریٹ کا, کسی بڑے لیڈر کا, کسی جرنل کا بیٹا اور عام ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا, اس کو قانون میں تو حقوق ایک ہیں لیکن اس کو کیا امپلیمنٹ ہم کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے. یہی جنگ ہے عمران خان کی. جو جیل میں بیٹھا ہے عمران خان, وہ اپنے لیے نہیں بیٹھا, وہ آپ کے اور ہمارے ان بچوں کے لیے بیٹھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس ملک میں 2 نہیں 1 قانون ہوگا اور وہ اپلائی بھی ہوگا. شکریہ. تھینکس. سر یہ بتا دیجیے 2015 میں غالباً جب کسی تبدیل تھی باقاعدہ تو ملٹری فورس کو الاؤ کیا گیا سویلین کے چارج کے لیے, 2023 میں جو ہے اس کے خلاف
کورٹ میں جو ہے اپیل آئی، اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی تھی، کیا کیا گیا؟ دیکھیں جہاں تک دہشت گردوں کا تعلق ہے، جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتے ہیں، جو ملک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے، ان کے خلاف تو فوج پہلے لڑے گی، پہلے ہم سب ہیں. ان کو 22-25 کروڑ عوام سے گزر کے پھر پاکستان کے آئین تک جانا پڑے گا. لیکن یہ فیملیز تو دہشت گرد ہیں، ان کے بچے تو جیٹ بلیک ٹیررسٹ نہیں ہیں. وہ تو آپ کے اور میرے بچوں اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ہاتھ میں قلم لیے وہ تو اسکول جانے والے، کالج جانے والے لوگ ہیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اور ریاست نے اگر ہمدردی والا رویہ رکھا، انہی میں سے جج اور انہی میں سے کیپٹنز اور انہی میں سے انجینئرز اور انہی میں سے ڈاکٹرز نکلنے والے ہیں. شکریہ. تھینک یو، بہت مہربانی، بہت مہربانی. سر اس کا جواب دے دیا. سر تھینک یو.